السلام علیکم ناظرین کرام، میں پروفیسر تلک چودھری آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آج میرا ٹاپک ہے پریونٹیشن آف کرپشن ایکٹ 1947۔ ناظرین کرام، پاکستان میں اس قانون کب نافذ ہوا؟ 1947 میں جب پاکستان بنا تھا یہ قانون یہاں پہ نافذ کیا گیا تھا۔ اب یونائٹڈ نیشنز کی جو واچ ڈاگ ہے جو کہ کرپشن کے حوالے سے پاکستان کا نمبر کرپشن ممالک میں پایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ آپ کے سامنے پاکستان کے دو قوانین ہیں جو کہ نمبر 1 جو ہے نیب لاز ہے، نیب آرڈیننس ہے۔ جی ہاں، نیب آرڈیننس میں کچھ ایسے کیسز ہیں جو کہ زیادہ پیسوں کی کرپشن ہے، جس میں بیونڈ دا مینز اگر کسی نے اپنے ذرائع کرپشن سے بنا لی ہیں، اگر بیونڈ دا مینز اگر کسی شخص نے اپنے بہت زیادہ اثاثے بنا لی ہیں تو نیب کا قانون اس میں حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس میں پراپرٹی میٹرز بھی ہے، بینک میٹرز بھی ہیں، توج کمپنی کا کیسز بھی تھے، اور اس میں آپ کے سامنے پاناما کیس بھی تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے پاناما کیس کے اندر ہمارے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا، ان کے خلاف FIR ہوئی، اور بعد میں پھر وہ اسی کیس کے اندر ان کو سزا بھی دی گئی۔ اسی کے اندر مریم نواز صاحبہ بھی ہے، اور بہت سے لوگ بھی ہیں، فیصل واڈا بھی ہیں، بے شمار لوگ ایسے پولیٹیشینز ہیں جن کو سزا دی گئی۔ تو ناظرین کرام، یونائٹڈ نیشن نے ان کی جو ایجنسی تھی، اس نے جب یہ چیز پروو کی کہ پاکستان کے اندر جو ہے کرپشن بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ خوش قسمتی ہے اس گورنمنٹ نے ابھی پاکستان نے اپنے کرپشن کے حوالے سے سزائیں دی۔ ٹھیک ہے جی، ایسے لوگوں نے جنہوں نے کرپشن کی ان کو FIR ہوئی، مقدمات ہوئے، ٹرائل ہوئے، سزائیں دی گئی، اور جیلوں میں بھی چلے گئے۔ بعد میں جب ان سے ریکوری ہوئی پری بارگیننگ کے لاء کے تحت، جو کہ نیب لاز کے اندر ہے، نیب آرڈیننس کے اندر ہے، اس کے تحت لوگوں نے پری بارگیننگ کر کے کافی گورنمنٹ کے خزانے میں اضافہ ہوا، ان لوگوں سے ریکوری کی گئی۔ تو اس میں ڈار صاحب کا کیس ہے، آپ کے سامنے ڈینوو پروسیڈنگ ہوئی، اس میں انہوں نے آپ کے سامنے سرنڈر کیا، سرنڈر کرنے کے بعد جو ریکوریز ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ناظرین کرام، آج میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سیکشن 4 اور 5 جو ہے 1947 کا جو قانون ہے، اس کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اب اس حوالے سے کیا ہے، سیکشن 4 کیا کہتا ہے؟ اب سب سے پہلے یہ قانون کہاں سے ہے؟ یہ کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ آرڈیننس 1944 تھا، یہ بیفور پارٹیشن تھا۔ اس کے اندر کیا کہ اسپیشلٹی یہ تھی کہ اس کے اندر کچھ ایسے افینسز جو کہ کوگنیزیبل افینسز تھے جن کا ذکر کیا گیا، جو کہ سیکشن 161 سے لے کے 165 تک ہے، 406، 408، 409، ٹھیک ہے، اس طرح 411، 414، 417 اور 420 ہے پاکستان پینل کوڈ کے افینسز ہیں، جس کے مطابق اس کی سزا 7 سال ہے، 10 سال ہے، 12 سال، بہت زیادہ سزائیں اس کے اندر ہے۔ اب ہم جو ہمارا ٹاپک ہے، اگر کوئی FIR سیکشن 4 کے تحت ہوتی ہے، سیکشن 5 کے تحت ہوتی ہے، تو یہ افینسز لکھا جائے گا پریونٹیشن آف کرپشن ایکٹ 1947 ہے، اس کا سیکشن 4 ہے، سیکشن 5 ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے مطابق FIR ہوتی ہے۔ اور اسپیشل جو ہے ان کے اسپیشل تھانے ہیں، ان کی اسپیشل پولیس ہے، اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو کیا کیا گیا، کرپشن کو روکنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو لہرا کر دیا گیا۔ اب ہم آج جو ہمارا جو اسپیشلٹی ہے وہ سیکشن 4 ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، سیکشن 4 کیا کہتا ہے؟ اب 1947 کا قانون ہے، اس میں جب یہ قانون نافذ کیا گیا، یہ پاکستان بننے کے بعد بنایا گیا۔ اس میں نے بتایا ابھی کہ 161 سے لے کے 420، 468، 71 تک جو تھے نا یہ فینسز، اس میں یہ کوگنیزیبل فینسز جو کہ CRPC کے اندر لکھے گئے۔ اب سیکشن 4 کیا ہے؟ لا اس پہ پرووائڈ کہ جہاں پہ کوئی پبلک سرونٹ جو ہے وہ کوئی رقم، رشوت کی رقم کو وصول کرتا ہے، اور لیگل ریمونریشن، ٹھیک ہے جی، وہ کیا کرتا ہے، اور قانونی کام جو اس نے کرنا تھا اس کو کرنے کے لیے وہ ناجائز رقم وصول کرتا ہے، انلیس کنٹریری، اس کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے تو یہ جرم ثابت، یہ سیکشن 4 جو ہے نا، اس کے تحت سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو سیکشن 5 کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اگر کوئی پرسن، کوئی ایسا سرکاری ملازم جو کہ کرمنل مسکنڈکٹ کرتا ہے، کرمنل مسکنڈکٹ کیا کرتا ہے کہ وہ رقم رشوت کی وصول کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سلسلے میں، ٹھیک ہے جی، وہ رقم اس کو دی جاتی ہے۔ اس کا موٹیو بھی آتا ہے سامنے کہ اس کا محرک کیا تھا، کیا وجہ تھی، کوئی سرکاری کام تھا جو کہ اس نے لیگلی طور پہ کرنا تھا، اس کو فرض کیجیے رجسٹری ہے پاس نہیں کرتا ایک تحصیلدار، تو وہ جب تحصیلدار رجسٹری پاس کرنے کے عوض وہ کیا کرتا ہے، اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے پیسے لے لیتا ہے، تھرڈ پرسن کے ذریعے، تو وہ بھی شخص جو ہے نا وہ سیکشن 4 اور سیکشن 5 کے تحت وہ سزا یافتہ ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی۔
اب اس میں ٹرائل چلے گا. ٹرائل کے اندر پروسیکیوشن کی وٹنس اسے ثابت کرنا ہوگا. اس میں پروسیکیوشن کو اپنی وٹنس لانی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ نوٹ جو برآمد, اب یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ لے جائے, وہاں پہ اپلیکیشن دیں گے, اسپیشل مجسٹریٹ ڈپیوٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے لاہور کے اندر جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس کے 2 حصے ہیں, زون 1 اور زون 2 ہے. زون 1 جو ہے وہ لاہور کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. جی ریجن کا جو علاقہ ہے لاہور ریجن, اس میں جو شیخ پور آتا ہے, ننکانہ آتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور قصور آتا ہے, یہ علاقے آتے ہیں لاہور سے باہر کے ضلع. وہاں پہ اس کے اسپیشل جو ہے نا یہ ٹھوکر کے ویسٹ سوسائٹی میں اس کا اینٹی کرپشن زون بی کا دفتر ہے. وہاں پہ جب اپلیکیشن دیتے ہیں اس کے پہ انکوائری ہوتی ہے, ایک مجسٹریٹ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. وہ متعلقہ مجسٹریٹ کو, علاقہ مجسٹریٹ کو جہاں انہوں نے ریڈ کرنی ہوتی ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر اس میں ریڈ کنڈکٹ کرتا ہے. اس میں گواہان جو ہے وہ رقم دیتے ہیں, جو نوٹ دیے جاتے ہیں اس کے اوپر سائن کیے جاتے ہیں, نوٹوں کے نمبر لکھے جاتے ہیں, اور رنگیا سے جب پکڑ لیا جاتا ہے تو اس FIR ہو جاتی ہے, اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو اس میں وہی طریقہ کار ہے. اس کے لیے ریمانڈ کی اسپیشل اینٹی کرپشن کورٹ ہے, وہاں اس کو پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ویسے تو یہ ایک عام جو ہے علاقہ جوڈیشل مجسٹریٹ وہاں اس کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں, لیکن نہیں. ٹھیک ہے جی. تو بازی کرام میں صرف آپ سے یہ اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قانون جو ہے بڑا سخت ہے, کسی کے تحت سزا, لیکن ابھی جو نیب اور اینٹی کرپشن لاز کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. اب نیب کے ایسے جو ملزموں کو چھوڑنے کے لیے انہوں نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو کیس بھیج دی ہے. تو تاجر کرام اب سیکشن 5C کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. پریونشن کرپشن ایکٹ 1947 کیا کہتا ہے کہ اب کوئی شخص ڈس اپروپریٹ کرتا ہے سورسز آف انکم کو. فیصل والا کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ اس نے کیا کیا, اپنے کیا مس ریپرزنٹیشن کیا, ڈس اپروپریشن کیا, اس نے اپنے آمدن سے زیادہ یہ ذرائع جو ہے نا وہ کم بتائے, آمدن زیادہ ہے. تو ایسے کیسز بھی اینٹی کرپشن لاز کے تحت ہے. اس کی سزا 7 سال بھی ہے, 10 سال بھی ہے. اس میں پراپرٹی سیز کر لی جاتی ہے, اس کو دلال کر پہ سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا جاتا ہے. لیکن ابھی موجودہ گورنمنٹ جو ہے, ابھی جو میاں شہباز شریف گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے امینڈمنٹ کر دی ہے. کار کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے کہ سارا اس کو چینج کر دیا ہے. تو ناظرین کرام آج کا میرا ٹاک اینٹی کرپشن ایکٹ کے حوالے سے